اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے اہل ایمان اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی جہاد کے لیے یا ہجرت کے لیے، ایون علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو کس چیز کی؟ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اس بات کی تحقیق کر لو کہ جب کوئی تمہیں سلامتی بھیجے، السلام علیکم کہے، لست مؤمنا تو تم انہیں یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی راستے میں جب کوئی ملے اور وہ کہے السلام علیکم تو تم یہ گمان کرو کہ یہ مسلمان ہی ہے۔ اب یہ اس ریولوشن کے دوران تھا، کیونکہ ہر وقت جنگ کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کافروں کا کوئی گروپ حملہ نہ کر دے، تو اس کی نشانی یہ تھی کہ اگر کوئی سامنے سے اسلحہ بردار لوگ آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اب آپ اس کو مسلمان سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ پریمپٹیو رائٹ کے طور پہ اسے قتل کر دیں۔ اور اس طرح کے کچھ واقعات ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے کسی جگہ بھیجا، یعنی لوگوں کے پاس کچھ قبائل کی طرف، تو انہوں نے آگے سے، اب وہ بیچارے ان پڑھ تھے، وہ جڑ تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ تو چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے تحت لوگ جوگ در جوگ دین میں قبائلی سسٹم کے تحت داخل ہو رہے تھے۔ قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تھا، پیچھے سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو صحیح بخاری میں یہ کم از کم 2 جگہ یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ بھیجا، تو اب وہ جو پینڈو لوگ تھے، بادیہ نشین اعرابی، انہوں نے بجائے یہ کہنے کہ ہم اسلام لے کر آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی کس دین سے؟ بت پرستی کے دین سے پھر کے ہم مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے۔ اب ان بیچاروں کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے یہ کہنے کے کہ ہم مسلمان ہو گئے، وہ یہ کہتے تھے جی اسی اپنا، جس طرح آج کل کوئی ہوگا اسی فرقہ چھوڑ دیتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، تو وہ کہتے تھے ہم اپنا دین چھوڑ دیا، یعنی پرانے دین کو چھوڑ کے ہم اسلام پہ آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ پھر انہوں نے کچھ صحابہ کے والے بھی بندے کیے کہ اپنے اپنے حصے کے لوگ قتل کرو، یہ مرتد ہیں۔ تو وہاں پہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر باقی صحابہ نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام سے پہلے اس کی اجازت لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے اس پرانے دین سے پھرنے کا اناؤنسمنٹ کی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طریقے سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے 2 دفعہ فرمایا اے اللہ، خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، یعنی اس کا جو وبال ہے یا اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ اس نے خود اٹھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قتل ناحق کے اگینسٹ اپنے آپ کو اعلان برات کر دیا۔ اور اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں۔ ایک جھڑپ کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، حضرت اسامہ ابن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کافر ہی ہے۔ عین ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے۔ ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ اور فرمایا اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟
حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ میں نے ایک بندے کو ناحق قتل کر دیا۔ اچھا حضرت اسامہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، کیونکہ اللہ کے ولی تو دل کا حال جان لیتے ہیں۔ ہمارے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ہمارے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے تو اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، جب وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے تو دل چیر لیا تھا۔ نا، اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے، یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو اس میں سے یہ بھی ایک مورل لیسن یا مدنی پھول اس میں سے نکلتا ہے عقیدے کی اصلاح کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اور الٹا پریشان ہو گئے۔ اچھا یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے، اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا، تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے، اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا، تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان، ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا، باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اسامہ بن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی، آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے، خیر ہے میں پریشانی ہوگی، کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا۔ سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھیں، لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئیں، باہر نہیں نکلیں۔ باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر، گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر، تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی۔ جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا، مرنے اور مارنے والا، کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم انسیکیور ہیں۔ ایک گورا کافر ہے، سیکیور ہے، جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا، کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو، اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا تو بریلوی اور دیوبندی کہیں گے انگریزوں کی پیداوار ہے، خوارج کی جماعت ہے۔ دیوبندی ہو گیا تو بریلویوں نے کہنا گستاخ رسول ہے، بریلوی ہو گیا تو باقیوں نے کہنا ہے مشرک ہے۔ تو وہ تو کہے گا پائی میں باہر ہی ٹھیک ہے، منو سکون زندگی گزارن دیو، جڑی 4 دن دی زندگی میں سکون نال کٹ لواں۔ اب وہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے نا، اس کو کسی نے کہا کہ اگر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ایتھیزم کا جو تم نے فتنہ کھڑا کیا ہے، تو کسی کرسچن نے سوال کیا، ظاہر وہ اس کا کرسچینٹی کے ساتھ ہی سلسلہ تھا نا، تو اگر یہ سب کچھ سچ ہوا اور قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہو گئی اور جیزس کرائسٹ نے تم سے پوچھ لیا، پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں ادھر جیزس کرائسٹ سے کہوں گا کہ جن لوگوں کے حوالے آپ اپنا دین کر کے گئے تھے نا، ان سے میں کم از کم بہتر تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بات ریالٹی ہے، ان سے بہتر تھا جو کچھ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے۔ تو اگر یہ دین آپ کا دین تھا جس کو آپ بھی قیامت والے دن آن نہیں کر رہے، جی یہ انجیل کے اندر لکھا ہے
کہ قیامت والے دن لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے کہ جیزس کرائسٹ ہم نے آپ کے نام پہ بے علاج مریض ان کو شفا دی اور یہ سب کچھ کیا، تو وہ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یہی تو تھا جس کے اوپر وہ احمد دیدار صاحب نے وہ جمی سگارڈ سے مناظرہ جیتا تھا۔ اس نے کہا لا علاج مرض ہم حضرت عیسیٰ کے نام پہ اسے صحیح کر دیں گے، تم محمد کے نام پہ اسے کرو، ان کا تمہارے بارے میں تو پہلے ہی موجود ہے، تمہیں تو دھتکار دیا جائے گا۔ اور سر یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، میرے حوضے کو اثر پہ بھی لوگ لائے جائیں گے، میں پلانے لگوں گا جب تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ اور اس میں الفاظ ہیں، میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تو عذاب والا معاملہ کرے۔ تو اللہ فرمائے گا آج صرف سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ باتیں ساری ایک ہی ہیں، وہ سارے مذاہب میں آپ کو گھوم پھر کے سورس ایک ہی نظر آ رہا ہے، ایک ہی طرح کی خرابیاں انبیاء کے ماننے والوں میں آتی ہیں اور وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کہنا سلام بھیجے تو کہا کرو مومن ہی، اسے تصور کیا کرو، یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی جو دولت ہے اس کے سامان کی تلاش میں پڑ گئے ہو؟ یعنی اس میں یہ بھی لالچ ہوتی تھی نا، اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کا مال غنیمت میرے ہتھے چڑھ جائے گا، اس کی عورت میرے ہتھے چڑھ جائے گی۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کرام سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ آیتیں ہی قرآن سے نکال دیں گے، اس میں تو صراحتاً توہین صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی محبت کے طلبگار ہو اور تمہیں کوئی اگر کہتے آ کے تو اسے مسلمان مان لیا کرو۔ ظاہر ہے یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو نہیں آیا نا، وہ تو پہلے ہی مسلمان نہیں تھے، ان کو کسی کے اسلام سے کیا غرض تھا۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، پس اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ دنیا میں تو ابھی قادسیہ اور یرموک کے بعد اربوں ڈالرز تمہارے پاس دنیا کے آنے والے ہیں، اور آخرت کی تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہ لو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قبل، کتنی زبردست بات آئی، تم بھی تو پہلے یہی کچھ تھے نا، تم بھی تو کافر ہی تھے نا۔ تو اپنے آپ کو جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، یار آپ لوگ بھی تو پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے نا، تو آج دوسروں کو بھی تھوڑا مارجن دیں۔ اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اسے قطع تعلق ہی نہ کریں۔ شروع میں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی نا، آہستہ آہستہ بات سمجھ آئی، تو اب اپنی جگہ اس کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ آپ جب یہ تھے تو آپ بھی یہی کچھ سوچتے تھے، تو اس کو ٹالرنس کے ساتھ بیہیو کریں۔ اس طرح تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ فتبینوا، تو دیکھو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی دولت ملی۔ اب کوئی نیو مسلم آئے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، اور اس چکر میں نہ رہو کہ اس کو مار کے میں دنیا کا مال حاصل کر لوں گا۔ سر یہ آیات واضح ثبوت ہیں اس بات کا بھی کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام نے آخری درجے تک تلوار کو اوائڈ کیا کہ اس لیول تک بات نہ پہنچے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔